بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم کیس تھا، اور وہ یہ جو مشترکہ مفادات کونسل کا ایک اجلاس تھا جس میں نگران وزرائے اعلیٰ کو بٹھایا گیا تھا، اور اس میں جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے اس وقت کے پی ڈی ایم دور حکومت کے، جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے قدوس بزنجو، ان کے بارے میں ان کے وکیل نے سپریم کورٹ میں یہ بیان دیا ہے کہ قدوس بزنجو سے مردم شماری 2023 کے نتائج کی جبری منظوری لی گئی۔ 2023 کی مردم شماری کی جو منظوری لی گئی مشترکہ مفادات کونسل میں، وہ جبری لی گئی۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے انکشاف کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینئر وکیل کامران مرتضیٰ، جو کہ جمعیت علماء اسلام فے کے وکیل ہیں اور سینیٹر ہیں، یہ خود پی ڈی ایم کے رہنما ہیں۔ پی ڈی ایم ہے فضل الرحمان جس کے سربراہ ہیں، اس کے سینیٹر ہیں فضل الرحمان کی جماعت کے سینیٹر کامران مرتضیٰ۔ وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں پی ڈی ایم کے وزیر اعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں ایک صوبے کا جو خود پی ڈی ایم کا وزیر اعلیٰ ہے، پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ کی شرکت اور منظوری کو جبری منظوری کا الزام لگا رہا ہے اپنی ہی حکومت پر، اپنے ہی حکومتی اتحاد پر، اپنے ہی سیاسی اتحاد پر۔ خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ الزام لگا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا الزام ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگایا گیا۔ یہ 4 دن پہلے کی سماعت ہے، بہت ساری تفصیلات تھیں جو ہم اس کے اوپر پہلے بات نہیں کر سکے، جو میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اعجاز الاحسن صاحب کی، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی، اور سینئر وکیل کامران مرتضیٰ نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ انکشاف کیا کہ 2023 کی جو قومی مردم شماری کے نتائج کی منظوری دینے کے لیے بلوچستان کے اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے قدوس بزنجو، ان کو مجبور کیا گیا تھا اور ان کو ہراساں کیا گیا تھا، اور اس طرح انہوں نے منظوری لی۔ عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے 29 اگست کا جو بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، مردم شماری کے نتائج کو اور بلوچستان کی آبادی کم دکھانے کو پہلے بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ 29 اگست کو بلوچستان ہائی کورٹ نے درخواست خارج کر دی، معاملہ سپریم کورٹ آیا۔ اپیل کنندہ کی نمائندگی کرتے ہوئے وکیل کامران مرتضیٰ نے عدالت عظمیٰ سے استدعا کی کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست گزار نے دعویٰ کیا کہ مردم شماری کے آخری مرحلے تک بلوچستان کی آبادی 2 کروڑ 17 لاکھ کے قریب رپورٹ کی گئی، تاہم مردم شماری کرنے والے محکمہ پاکستان ادارہ شماریات نے حتمی رپورٹ میں تقریباً 70 لاکھ کی کمی کر کے تعداد 1 کروڑ 48 لاکھ 90 ہزار ظاہر کی، جو کہ درست نہیں تھی، اور اگست میں مشترکہ مفادات کونسل نے کم کی گئی تعداد کی مردم شماری کی منظوری دے دی۔ دوران سماعت جب بینچ نے نشاندہی کی کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سی سی آئی جو مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں مردم شماری کے نتائج کی توثیق کی تھی، تو ایڈوکیٹ کامران مرتضیٰ نے جواب دیا کہ وہ رضامندی زبردستی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بلوچستان کی آبادی یا بلوچستان کی جو حیثیت ہے، اب آپ دیکھ لیں نواز شریف گئے ہوئے ہیں، اور اگر آپ نے ہر دفعہ ایسے ہی کرنا ہے اور وہاں کے وڈیروں نے اس طرح کی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد کہنا ہے جی کہ بلوچستان کو ان کے حقوق نہیں ملتے، تو میرے خیال میں تو بلوچستان کے یہ وڈیرے سب سے بڑی رکاوٹ ہیں بلوچستان کے حقوق میں۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ 70 لاکھ ہماری آبادی کم دکھائی گئی ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے، اس سے ان کی حلقہ بندیاں، ان کی سیٹیں کم، ان کے نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بڑھ سکتی تھیں اگر آبادی، اب سیٹیں بڑھ تو سکتی تھیں تو ان کو امینڈمنٹ کرنی پڑنی تھی، آئین میں امینڈمنٹ کرنے جو گئے یہ تھے نہیں، اس وجہ سے انہوں نے آبادی کم دکھا دی، اور اس میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو بٹھا کے، آپ کو یاد ہوگا جو سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے مراد علی شاہ، وہ بھی کئی گھنٹے دیر سے پہنچے تھے اور ان کا بھی انتظار ہوتا رہا تھا، اور جب یہ انتخابات کا معاملہ تھا تو عطر من اللہ صاحب نے کہا تھا فاروق اچنائک کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے بھی منظوری دی تھی مشترکہ مفادات کونسل میں، آپ بھی ذمہ دار ہیں انتخابات کے ڈیلے میں۔ اچھا، انہوں نے کہا، جو کامران مرتضیٰ نے کہا جی کہ یہ جو رضامندی تھی، جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کا تو وزیر اعلیٰ بلوچستان موجود تھا تو انہوں نے کہا جی یہ رضامندی زبردستی تھی۔
انہوں نے مزید کہا کہ ٹی وی چینلز نے یہ خبر بھی نشر کی تھی کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان 5 اگست کو ہونے والے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے، وہ شرکت نہیں کر رہے تھے۔ چیف جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ سابق وزیر اعلیٰ کہاں تھے اور انہیں میٹنگ میں کون لے گیا، تو وکیل نے جواب دیا کہ وہ سو رہے تھے اور انہیں جہاز کے ذریعے میٹنگ میں لے جایا گیا۔ اتنے بڑے سنگین الزامات پی ڈی ایم کی حکومت پر پی ڈی ایم کا وکیل لگا رہا ہے۔ یہ انتہائی دلچسپ بات ہو گئی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اچھا وہ کہاں تھے اور ان کو وہ اجلاس میں کیسے گئے، تو کہتے ہیں جی کہ وہ سو رہے تھے اور انہیں جہاز کے ذریعے میٹنگ میں زبردستی لے جایا گیا۔ اور کامران مرتضیٰ نے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ کارروائی کے دوران وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اگر آبادی کو کم نہ کیا جاتا تو بلوچستان کو قومی اسمبلی کی 10 اضافی نشستیں ملنی تھی، اس کی راہ میں رکاوٹ بنائی گئی اور اس طریقے سے یہ مردم شماری منظور ہوئی۔ آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کو پہلے ہی چیلنج کیا تھا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست میں بھی وہ فیصلہ چیلنج کیا گیا تھا اور عدالت میں یہ بات کی گئی تھی کہ جناب والا اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ نگران وزرائے اعلیٰ کس طریقے سے اجلاس میں بیٹھ سکتے ہیں، ان کے پاس آئینی مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی پالیسی فیصلے کریں۔ لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین میں یہ کہاں لکھا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ نہیں بیٹھ سکتا۔ انہوں نے کہا آئین میں جب لکھا ہے کہ وہ صرف روزمرہ کے معاملات کو ہی ڈیل کر سکتے ہیں، تو یہ پالیسی معاملات مردم شماری ہے، وہ 5 سال کے لیے ہوتی ہے، نئی حلقہ بندیاں ہیں، تو وہ پالیسی فیصلوں میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے کہا اگر ان معاملات میں جائیں گے الیکشن اور ڈیلے ہو جائے گا، ان معاملات کو چھوڑیں، صرف الیکشن کی تاریخ پہ آئیں۔ تو وہ وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈنڈی ہوئی۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے تجویز پیش کی کہ وہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھائیں، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 154 کے تحت سی سی آئی کے فیصلے کو دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ انہوں نے یہ معاملہ سینٹ میں اٹھایا تھا اور اراکین احتجاجاً واک آؤٹ بھی کر گئے تھے۔ وکیل نے کہا کہ مردم شماری کے نتائج کی منظوری کے وقت سی سی آئی کی تشکیل ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب اجلاس بلایا گیا تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نگران حکومتیں تھیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اس فضل الرحمان کا وکیل کہہ رہا ہے جو خود اس اجلاس میں شریک تھے، ان کی جماعت اور ان کی جماعت کی رضامندی سے ہوا، لیکن اب انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے۔ کیوں؟ جی انہوں نے ووٹرز کو بے وقوف بنانا ہے، اور ووٹرز اب بے وقوف بننے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی اس طرح کے معاملات سے ووٹرز کو کوئی فرق پڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ 1% بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا، چونکہ ووٹرز کو بتانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں جو اصل حقائق ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے وکیل کی جانب سے کہا کہ جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے نگران حکومتیں تھیں، آئین کے آرٹیکل 153 کے تحت 153 کے تحت وزیر اعظم کے ایڈوائس پر صدر سی سی آئی کا تقرر کرتا ہے۔ وزیر اعظم سی سی آئی کی سربراہی کرتے ہیں۔ کونسل کے ارکان میں 4 صوبوں، صوبائی وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزیر منصوبہ بندی، وزیر بین الصوبائی رابطہ اور وزیر توانائی شامل ہوتے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ آپ کے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ ویلڈ ہیں، اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اس کو جو اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان کو نوٹس جاری کرتے ہیں اور ہم ان کو سن لیتے ہیں۔ اب اس ہفتے میں آج یا کل دوبارہ اس کے اوپر سماعت کی امکان ہے کہ دوبارہ سماعت ہو اور عدالت اس معاملے کو دیکھے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اعجاز الحسن صاحب کا 3 رکنی بینچ وہ اس مردم شماری کو کالعدم قرار دے دے، وہ سی سی آئی کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دے، تو پھر جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس اجلاس کی مردم شماری کی اور منظوری کے بعد جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، پھر معاملہ 0 پہ پہنچ جائے گا، اور پھر ان کا جو سارے کا سارا ایک طریقہ واردات تھا وہ سارے کا سارا اب اس میں صرف چونکہ اب انہوں نے یہ بینیفیشری کیسے بن رہے ہیں کہ جی ایک ہی بات کہتے ہیں جی کہ انتخابات مزید ڈیلے ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے یہ 10 سیٹیں بلوچستان کی ہڑپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو مٹی ڈالو پالیسی پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک طرف قاضی فیاض عیسیٰ کا 3 رکنی بینچ ہے، ایک طرف اعجاز الحسن کا 3 رکنی بینچ ہے، اور وہاں اور یہاں دونوں میں اگر سپریم کورٹ، چونکہ وہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ انتخابات کے حوالے سے وہ بائنڈنگ نہیں ہے اس 3 رکنی بینچ پہ، کیونکہ وہ لارجر بینچ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ جو بینچ ہے یہ آزادانہ طور پر فیصلہ دے سکتا ہے، یہ آزادانہ طور پر ڈیسائیڈ کر سکتا ہے اس سارے معاملے کو، اور یہ بڑا دلچسپ ہو جائے گا اگر سی سی آئی کے اجلاس کی جو مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں مردم شماری کی منظوری ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے اور عدالت ڈکلیئر کر دے کہ نگران وزرائے اعلیٰ کے ہوتے ہوئے جو سی سی آئی کا اجلاس بلایا گیا ہے وہ غیر آئینی ہے، تو پھر معاملہ
بہت گمبھیر ہو جائے گا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے بھی اس معاملے کو سنبھالنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔